اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ یہ بشر کا کلام ہے، لاؤ، بس یہ چیلنج ختم ہو گیا۔ یہاں بحث چلتی ہے وجوہ اعجاز کہ قرآن موجز کلام ہے، اس کے وجوہ اعجاز کیا ہیں؟ تو ایک تو قرآن کریم کا وجوہ اعجاز خود فصاحت و بلاغت ہے، اول نمبر پر کہ ہیں وہی کلمات جو عرب میں معروف ہیں، وہ ان کا معنی سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کریم ایسی طرز پر، ایسے نسق کے ساتھ اور ایسی ترتیب کے ساتھ انہی کلمات کو لایا ہے کہ اس طرز اور اس تنسیق اور اس اسلوب پر لانے سے سارے کے سارے عرب عاجز آ گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ قرآن کی فصاحت اور بلاغت ہے۔ دوسرا، قرآن کی تازگی ہے، یہ بھی معجز ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب آپ پڑھ لیں تو وہ اپنے زمانے اور اپنے ماحول کے ساتھ خاص ہے۔ اب پہلی کتابیں آپ پڑھتے ہیں، شرح عقائد، تو کہانیاں پڑھتے، معتزلہ یوں کہتے تھے، فلانا یوں کہتا تھا، ہم یوں کہتے ہیں، ہمارے یہ کہتے تھے۔ اب جو عقائد پر بحث مطلوب ہے وہ شرح عقائد میں نہیں ہے، وہی پرانی کہانی ہے، شرح مقاصد میں نہیں ہے۔ اسی طرح منطق کی کتابیں، فلسفہ کی کتابیں، تو آج جو اسی منطق اور فلسفہ کا دوسرا عنوان سائنس ہے، تو اب وہ کتابیں فیل ہو چکی ہیں۔ ارسطا تالیس کیا کہتا تھا؟ بو علی سینا، اس کے سارا پسینہ نکل گیا۔ اور لیکن قرآن کا یہ بھی اعجاز ہے کہ یہ زندہ اور تازہ کتاب ہے۔ 14 صدیاں گزر گئی، زمانے بدل رہے، قرآن کی ہدایت تازہ ہے اور علم بھی تازہ ہے، اصلاح بھی تازہ ہے۔ تو یہ بھی قرآن کا ایک علاقے والوں کے لیے اور ہر زمان کے لیے۔ تو یہ جتنے روشن خیال شیاطین ہیں، لبرل مسلمان یعنی مرتد مسلمان، یہ لبرل حضرات یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ قرآن والا نظام یہ تو 14 صدیوں پرانا ہے، آج کے دور میں نافذ نہیں ہوتا، تو ان کی شیطنت ہے، انہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں۔ قرآن آیا قیامت تک کے لیے، اور ہر زمان، ہر مکان، جہاں پر بھی قرآن پڑھو گے، آپ جو قرآن پڑھنے والے ہیں اس کی یہ ترابط محسوس کرو گے، اور اس کو روایتوں کو اس پہ حاکم نہ بناؤ، قرآن کو قرآن سمجھ کے پڑھو، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آج قرآن نازل ہو رہا ہے، اور بالکل اس زمانے کی کتاب ہے۔ جو مولویوں کو اس نے اندرون کے حال بیان کیے، آج وہی حال مولویوں کے، جو چودھریوں کے اس نے حال بیان کیے، آج بھی وہی حال ہے۔ جو مشرکین کا اندرونی ان کی گمراہیاں بیان کی، آج کے مشرکین میں وہی موجود ہے۔ تو جو پیروں کا حال بیان کیا، آج کے خنازیر میں وہی پلیتیاں موجود ہے۔ تو ایسا محسوس ابو جہل، عبداللہ ابن ابی، بنو قریظہ کے مولوی اور پیر،
ان کو بھول جاؤ، موجودہ کو نظر میں رکھو تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن کا اس زمانے میں نزول ہوا، تو یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے۔ تیسرا اس کی تاثیر ہے، تاثیر، اثر۔ دنیا کی کوئی کتاب وہ آپ پڑھ لیں، چاہے مولوی پیر جو بھی ہو، تو وہ انقلاب نہیں لا سکتی، اس میں وہ تاثیر نہیں جو فطرت کو متاثر کرے۔ یہ صرف قرآن ہے کہ جس کو سمجھ کے پڑھنے سے آدمی کی فطرت متاثر ہوتی ہے، لذت اور چاشنی اور روحانی لطف جو قرآن پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے اور اس پہ نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ یہ تاثیر کے لحاظ سے بھی قرآن معجز کلام ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ چوتھا، قرآن کریم کا یہ بھی اعجاز ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب آپ ایک دفعہ پڑھیں، 2 دفعہ، 3 دفعہ تو جی بھر جاتے ہیں۔ اول تو ایک دفعہ آدمی پڑھ لے تو دوبارہ پڑھنے کا ذوق ختم ہو جاتا ہے، پڑھی بھی نہیں جا سکتی۔ تو ہمارا ذہن تو یہی ہے، ایک دفعہ پڑھی دوبارہ پڑھنی بہت مشکل، ذوق ہی نہیں۔ لیکن قرآن وہ کتاب ہے جس کو جتنا زیادہ پڑھا جائے اس کا ذوق اتنا زیادہ بڑھتا ہے، ذوق ختم نہیں ہوتا، چاہے جتنی مرتبہ پڑھ لے، بشرطے کہ سمجھ کے پڑھے اور قرآنی حقائق کو مد نظر رکھ کے پڑھے۔ جتنی دفعہ پڑھے نئی لذت ہے، پڑھائے تب بھی نئی لذت ہے۔ یہ بھی ایک قرآن کا اعجاز ہے۔ اور نمبر 5 قرآن کریم کا یہ بھی ایک اعجاز ہے کہ یہ دلوں میں محفوظ ہونے والی کتاب ہے۔ جتنی مرضی، ہم نے جب کافیہ پڑھا تو ہم نے کافیہ اول سے آخر تک عبارت یاد کی، رٹا لگا کے ایک مجلس میں سنایا۔ لیکن اب اگر کوئی پوچھے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہوگا کہ عبارت سناؤ۔ لیکن قرآن وہ کتاب ہے کہ 10 سال 8 سال کا بچہ بھی اس کو محفوظ کر لیتا ہے اور اس کے ذہن میں محفوظ ہے۔ اتنی بڑی کتاب اور سینوں میں محفوظ ہے، اور یہ اسی وعدہ کا اثر ہے، اسی پیشین گوئی کا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اسی حقیقت کا یہ ترجمان ہے کہ بچوں کے سینوں بھی محفوظ ہے، بوڑھے کے سینے میں بھی محفوظ ہے۔ حافظ پاگل ہو گیا، عقل چلا گیا، قرآن میں غلطی نہیں کرے گا۔ ہر چیز اس کی ڈیلیٹ ہو گئی۔ ہمارے علاقے میں ایک تھا حافظ، بڑا مضبوط، وہ پاگل ہو گیا تو قرآن اس کو جہاں سے کہتے پڑھتا تھا، باقی کسی چیز کا پتہ نہیں تھا۔ اس کا بیٹا غیر مکلف تھا تو وہ فوج میں تھا، رمضان آیا تو بیٹا اس کو لے گیا تراویح پر۔ غیر مکلف نے کہا کہ پاگل کو تراویح پہ لے گی، تو وہ بیچارہ بالکل پاگل ہو گیا تھا۔ تو اس نے جب شروع کیا قرآن پڑھنا تو پہلی رکعت میں 2-2.5 پارے پڑھے، دوسری رکعت میں بھی بس 2 ہی تراویحاں۔ انہوں نے کہا بس بابا، لیکن قرآن صحیح پڑھا۔
کہیں بھی غلطی نہیں کی. تو یہ حفظ محفوظ ہونا یہ اسی حقیقت کا ترجمان ہے جو اللہ نے قرآن کے بارے میں پیشین گوئی کی. پیشین گوئی، اور وہ بھی ایک چیلنج ہے کہ یہ قرآن ہم اس کی حفاظت کریں گے. نازل کرنے والے بھی ہم، حفاظت کرنے والے بھی ہم. دنیا کی کوئی کتاب اپنی اصلی حالت میں محفوظ رہ سکتی نہیں. بخاری ہے نا، بخاری کے کئی نسخے ہیں، بہت سارے نسخے ایسے ہیں، کچھ حدیثیں ان میں ہیں ہی نہیں. یہ جو بندروں والی حدیث ہے، آپ پڑھتے ہیں جی، صحابی کہتے ہیں میں گیا اور ایک بندر تھا اور اس کی بیوی تھی، اور وہ بندر اپنی بندری کے بازوؤں پر سر رکھ کے سو رہا تھا، تو اس کی بیوی کا یار آ گیا. تو اس نے آرام سے نیچے سے ہاتھ نکالا تو وہ اس کے ساتھ گئی، اس نے اس سے بتی کی. واپس آیا تو وہ جو بندر تھا وہ جاگ گیا اور اس نے محسوس کیا، سونگا اور چیخا، سمجھ گئے بھائی اس نے خیانت کی ہے. تو سارے بندر کٹھے ہوئے، پھر اس بندر کو رجم کیا گیا. اور صحابی کہتے ہیں میں بھی ساتھ تھا، یہ بخاری میں ہے، میں بھی ساتھ تھا. تو جہاں پر شارحین نے لکھا ہے کہ یہ اصل نسخوں میں روایت ہے ہی نہیں، بخاری کے اصل نسخے ہیں ان میں نہیں ہے، یہ بعد کا ادراج ہے. ورنہ اس پہ اب اشکال ہے کہ بندروں، یہ مکلف مخلوق ہے، بندر کی بیوی سے زنا، پھر رجم، تو یہ تو مخلوق مکلف ہے ہی نہیں. تو بیوی کیسے بن گئی؟ کون سی منقوبہ تھی؟ پھر رجم کی سزا. تو پھر شارحین فرماتے ہیں ہو سکتا ہے جنات ہوں، ہو سکتا ہے فلاں ہوں. اور بھائی میرے، یہ اصل بخاری کے نسخوں میں حدیث ہے ہی نہیں. اور بھی بہت ساری احادیث ہیں. یہ جو مرزا جہنمی بار بار تقتل الفئۃ الباغیہ یہ پڑھتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی علامہ دمشقی نے بھی اور دیگر بڑے بڑے حضرات نے لکھا کہ یہ بخاری کے اصل نسخوں میں ہے ہی نہیں. اور علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ نے یہاں اور بات لکھی، وہ بھی بڑی اچھی لکھی. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ دو الگ حدیثیں تھیں، اور ان دو الگ کو راوی نے ایک کر کے جوڑ دیا. تو یہ دو الگ الگ جملے تھے، یدعونہم، یدعونہو، یدعوہم، یدعونہو الی النار. تو یدعونہم، یدعونہو الی النار، وہ حضرت عمار کو جہنم کی طرف دعوت دیتے ہوں گے، اور حضرت عمار انہیں جنت کی طرف دعوت دیتا ہوگا. اس پر پھر بات ہو گئی. وہ کہتے ہیں یہ جملہ ہی الگ ہے، اور تقتلوا کا وہ حدیث ہی الگ ہے. اور یہ جو جہنم کی طرف دعوت دیتے، یہ مشرکین مکہ کی طرف لوٹ رہی ہے ضمیر بھی، اور تازہ تازہ حضرت عمار گئے تھے. بہرحال یہ اپنے مقام کی بات ہے. تو قرآن وہ کتاب ہے جو اول سے آخر تک اعلان کیا گیا پہلے دن آج تک محفوظ ہے. یہی قرآن دنیا کے کسی حصہ میں دیکھو تو یہی قرآن ملے گا. دو قرآن کہیں جس نے جو تحریف کے قائل ہوئے ان کا امام بھی غیب تو ہو گیا قرآن لے کے، منظر پہ نہیں لایا. تو دنیا میں وہ بھی مانتے ہیں کہ مفرور امام کے خروج تک تو یہی قرآن ہے.
تو محفوظ ہے، یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے۔ ہاں پھر کتنی وجہ ہو گئی؟ 5۔ چھٹی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے ضمائر سے پردہ اٹھایا، ایسی چیزیں جو کسی کے سامنے نہیں تھی، دل میں لوگ سوچتے تھے، اور کئی آیات ایسی ہیں کہ کسی کے بعض لوگوں کے دلوں میں بات آئی، ہمت طائفۃ، او بنو سلمہ کے بارے میں آیا کہ ایک طائفہ کے دل میں یہ بات آئی کہ حضرت اقدس عبداللہ ابن ابی جا رہا ہے، ہم بھی چلے جائیں، لیکن اللہ نے انہیں سنبھال لیا، اللہ نے ان کی مدد کی۔ اب یہ بات ان کے دل کی تھی، اور قرآن نے وہ بات بتائی جو انہوں نے کسی کو بھی نہیں بتائی۔ تو اب یہ بھی ایک اعجاز ہے، اور اس طرح کی بکثرت مثالیں۔ نمبر 7 یہ کہ قرآن کریم کی وجوہ اعجاز میں سے قرآن کے امور مستقبلہ کی بہت ساری خبریں ہیں جو ہو بہو پوری ہو رہی ہے یقینی طور پہ، اور قرآن نے پوری تحدی کے ساتھ آنے والے وقتوں کی خبریں دی۔ وہ بے عینی اسی آیت میں بھی خبر آ گئی، وَلَن تَفْعَلُوا، یہ دوسرا چیلنج آ گیا، اور ساتھ خبر بھی ہے کہ یہ کبھی لا تفعلوا نہیں ہے، لن تفعلوا، لن ناسبہ اور لا میں فرق ہے۔ لن ناسبہ ایک تو تاکید نفی تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن استیاب کے لیے آتا ہے، استیاب، کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکیں گے، کبھی بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ قرآن کی خبر ہے، اور 1500 سال 1400 سال آج تک یہ چیلنج موجود ہے، اور ساتھ پیچھے گوئی بھی موجود ہے کہ یہ کام کر سکیں گے ہی نہیں۔ وہ اسی طرح کھڑا ہے جیسے پہلے تھا، نہیں کر سکے اور نہ کر سکیں گے۔ غلبت الروم کی خبر دی، مستقبل جو حالات سارے ناسازگار تھے، لیکن چند دنوں میں وہ خبر کوئی کسی کے ذہن میں ہی نہیں تھا، مشرکین شرطیں لگا رہے تھے، اور جی یہ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ خبر سب کے سامنے پوری ہوئی۔ یہ بھی غیبی خبر ہے۔ اسی طرح حالات کیا ہیں، ساری دنیا مٹانے والی ہے، اور سب مخالف، سلطنت مخالف ہے۔ جیسے آج امریکہ، برطانیہ، اس وقت سلطنت روما اور فارس، اتنی سپر طاقتیں وہ اسلام کو مٹانے والی ہیں، اور ادھر سے اعلان ہوتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہاں مدینہ کی بستی میں اعلان ہو رہا ہے یہ دین سب پہ غالب آئے گا، جس کے بظاہر کوئی امکان نہیں مادی لحاظ سے اور ظاہری وسائل کے لحاظ سے۔ اور کبھی قرآن کہتا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور کبھی قرآن کہتا ہے جندن، کیا محضو، یہ کیا ہے جندن، یہ کب کہا جا رہا ہے؟ جب مارے پڑ رہی ہے، نکل نہیں سکتے، سارے صحابہ معصور ہیں، اور اعلان ہوتا ہے یہ جندن، یہ معمولی لشکر ہے، ان قریب شکست کھائے گا،
ان قریب یہ شکست کھا جائے گا۔ یہ پیشین گوئی کیسے پوری ہوئی؟ سب نے آنکھوں سے دیکھا۔ تو اس طرح کی بے شمار اخبار مستقبلہ ہیں، امور غیبیہ جو قرآن نے پہلے بتائے، اور ہو بہو جن کا بظاہر کوئی امکان نہیں تھا وہ اسی طرح سچے ثابت ہوئے۔ تو یہ بھی صداقت الکتاب کی دلیل ہے کہ یہ کیا ہے؟ منزل من اللہ ہے۔ کتنے ہو گئے بھائی؟ 8۔ قرآن کریم نے ماضی کے امور، قوموں کے حالات اور انبیاء کے واقعات اس طرز پہ بیان کیے کہ جن کو یہودی مولوی پردہ ڈال رہے تھے، حالانکہ یہ ایک امی کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے۔ تو آپ نے ان کی بھی اصلاح کر دی اور ماضی کی پوری تاریخ صحیح کر کے اس طرح بیان کی کہ علماء یہود بھی حیران رہ گئے کہ جو باریک باتیں انہوں نے گڑبڑ کی ہوئی تھی اور اندر سے ملاوٹیں کی ہوئی تھی، اور سمجھتے بھی تھے کہ یہ ہمارے بزرگوں کی تھوڑی شیطنت ہے، تو قرآن نے وہاں سے ہاتھ رکھا اور ایک بات کی صفائی پیش کر دی، ایک۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جس آدمی نے کبھی نہ کوئی تاریخ پڑھی، نہ کوئی معلم، نہ سیکھے، مکہ میں رہے، جو بالکل چٹیل پہاڑ ہیں جن پہ سبزہ بھی نہیں، بکریاں چرائیں 40 سال تک، وہ کسی استاد سے پڑھے بھی نہیں، دستخط کرنے بھی نہیں جانتے، لیکن ایسے موتی اس کی زبان سے جاری ہوتی ہیں یکدم کہ پہلے مولویوں کی غلطیوں کی بھی نشاندہی ہونے لگتی ہے اور تعریفات سے پردہ اٹھنے لگتا ہے۔ تو یہ بھی قرآن کے اعجاز ہے، امور ماضویہ کی صحیح صورتحال کو بیان کرنا۔ اب یہ واقعات تو موجود تھے، علماء اہل کتاب تورات وغیرہ میں بھی پڑھتے تھے، حضرت موسیٰ کے واقعات، حضرت ہارون کے اب بھی موجود ہیں، اور حضرت یوسف وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جہاں پر مولویوں نے گڑبڑ کی، عصمت انبیاء کو داغدار کیا، قرآن نے اس کی بھی صفائی دے دی۔ تو یہ تھوڑا سا بھی آدمی سوچے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ یہ کلام اللہ ہے۔ نمبر 9، نامی وجہ اعجاز قرآن کریم کی۔ اچھا، یہ مسئلہ بڑا لمبا ہے، نامی سن لو۔ نامی وجہ یہ ہے کہ قرآن، یہ اس کا موضوع سائنس نہیں، یہ بات ذہن میں رکھو۔ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ ہدایت ہے اور اصلاح روحانی ہے، اصل موضوع یہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود موضوع نئی سائنس یا مادیات، قرآن کا صاف موضوع اور مقصد ہدایت ہے، ھدی للناس یہدی للتی ہے یا اقوم، ہدایت کی کتاب ہے۔ لیکن اس کے باوجود 20 ایسی حقیقتیں قرآن میں موجود ہیں کہ جن کا انکشاف 21ویں صدی میں ہوا۔ سائنس آج پہنچا ہے، اتنے آلات، تجربیات اور اسباب و وسائل کے ذریعے، اور وہ حقائق آج سے 1400 سال پہلے
ایک امی نے بیان کر دیے جہاں پر نہ کوئی سیاسی ماحول ہے، نہ خوردبینیں ہیں، نہ آلات ہیں، نہ کمپیوٹر دور ہے، نہ اور کوئی سائنس کا با نام و نشان ہے، اور بیسیوں حقائق جو آج سائنس نے انکشاف کیا وہ قرآن نے 1400 سال پہلے ان کا انکشاف کر دیا. تو یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے، وجہ اعجاز، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ حقیقت دان کا کلام ہے، انسان کا کلام نہیں. نمبر 10 اور بس، قرآن کے وجوہ اعجاز پر مستقل کتابیں اور رشید رضا مصری، سید رشید رضا مصری، اس کی کتاب اعجاز قرآن پہ مفصل اس نے سب کو جمع کیا. سمجھو 10ویں وجہ عرب کا ماحول، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت اور آپ کے احوال، ان میں غور کرنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے، مکہ میں، ہر طرف کفر و شرک کا اندھیرا ہے، ماحول مشرکانہ ہے، شعر و شاعری ہے، اور اس پہ میلے لگ رہے. 40 سال تک آپ ان میں رہے، لیکن 40 سال تک ماحول کی کسی چیز سے بھی متاثر نہیں ہوئے. ابھی تو وہی شروع نہیں ہوئی تھی. ماحول میں جو گانے بجانے، شعر و شاعری اور جو علتیں تھی، آپ بالکل الگ تھلگ رہے. ماحول سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور پھر 40 سال تک نہ پڑھے نہ لکھے. اگر قرآن موجز نہ بھی ہوتا بالفرض، تو 40 سال تک امی رہنے والے کی زبان سے ایک بامقصد کتاب کا جاری ہونا خود ہی یہ قرآن کی صداقت کی دلیل. ایک تو تحدی ہے نا، اگر تحدی بالفرض نہ بھی ہوتی کہ 40 سال تک تو کوئی پتہ نہیں، امی، اور پھر عام سادہ لمبی بات سے چھوڑے، 40 سال کے بعد ایک امی ہو، امی جین کا ماحول ہو، نہ پڑھے، نہ سکول، نہ کالج، نہ مدرسہ، نہ مولوی، بکریاں چرائیں اور کاروبار کرے، اور ماحول سے تنہا رہ کر پھر اس کی زبان سے ایسا کلام صادر ہو، اور 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا صادر ہو اور اس میں تعارض بھی نہ ہو، اول سے لے کے آخر تک ایک جیسا ہو. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم اگر ایک کتاب لکھتے ہیں نا، اگر تسلسل نہ رہے تو کتاب کی چاشنی ختم ہو جاتی ہے. درمیان میں چھٹی آ جائے، مضمون ہی گیا، اب بالکل ترتیب نہیں رہتی. لیکن 23 سال ایک امی پہ قرآن آ رہا ہے، تھوڑا تھوڑا، کہیں آیت، کہیں چند آیات، کہیں مختصر صورتیں،
اور وہ یاد بھی پورا ہے، محفوظ بھی ہے، اور ترتیب بھی ہے، اور اس میں کوئی تعارض بھی نہیں۔ یہ ہے بات سمجھنے اور سوچنے والی، جس کا عقل ہو۔ ہم آج کے دور میں سبق ہو، کتاب ہو، ایک تسلسل درکار ہے۔ آپ کتابیں مولویوں کو دیکھیں نا، شروع میں کچھ ہے، آخر میں کچھ ہے، تعارض ہی تعارض ہے، لیکن اس کے باوجود لو کان من عند اللہ، اگر یہ قرآن من غیر اللہ، اگر یہ قرآن غیر اللہ کا کلام ہوتا تو لوجدوا فیہ اختلافا، اس میں جگہ جگہ پہ ٹکراؤ ہوتا، اختلاف ہوتا، اور پورے قرآن میں کہیں آپ کو ٹکراؤ مل نہیں سکتا۔ جہاں لوگوں کو درپیش آتا ہے تو وہ ان کے فہم کا قصور ہے۔ بسم اللہ کی با سے جو قرآن نے مسئلہ شروع کیا، والناس کی سین تک وہی مسئلہ بیان کیا۔ معانی، حسن معانی، مقاصد، سورت کوئی بھی پڑھو، باقی مسائل بھی آ رہے ہیں لیکن مقصد سے نہیں ہٹا۔ مقصد وہی ہے،